آج یہاں جو مقصد ہے ہمارا، زکوٰۃ کی امپورٹنس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو مورل کمپاسز ہیں. ایک اگر ہم قرآن شریف کے ذریعے سمجھیں تو ہمارے اسلام کے جو 5 ستون جو فرائض ہیں ان میں سے 2 نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن شریف میں تقریباً 200 دفعہ سے زیادہ ڈائریکٹ آیا ہے، اور دینے کے اور بہت سارے طریقوں کو اگر ہم جوڑ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی بہت زیادہ دفعہ آیا ہے. تو بڑا کلیئر کٹ امپورٹنس قرآن شریف نے لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ جتنی امپورٹنس نماز کو دی ہے اتنی ہی امپورٹنس زکوٰۃ کو دی ہے. تو یہاں سے کلیئرٹی ہو جاتی ہے. اگر اس کا ہم دنیاوی مینیجریل یا اکنامیکل طریقے سے اگر ہم کو سمجھنے کی کوشش جاوید بھائی کرے تو جو منیمم 2.5% دیا جانا ہے آپ کی کیومولیٹو سیونگز کا، سال بھر جو آپ کے پاس رہی، اور اس کا اگر آپ منیمم 2.5% بھی دیں تو 40، اور سارے لوگ اس کو ایز اے نارمل اکنامک فارمولا لے لیں اور اس کو اسلام سے نہ جوڑیں، اور سارے لوگ اگر اس پریکٹسز کو عمل میں لاتے ہیں تو 40 سال کے روٹیشن کے بعد پر کیپٹا انکم کا کنسپٹ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے لوگوں کی انکم آلموسٹ برابر ہو جاتی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے 40 لوگ اگر کسی راہ چلتے رکشہ پولر کو اپنا 2.5% اکٹھا دے دیتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگوں کے برابر امیڈیٹ ہو جاتا ہے. تو 40 سال کے وقفے میں، اور آپ یقین کریے اگر ڈسپیرٹی آف اکنامی ایڈریس کر لیا کسی بھی ریلیجن یا سوسائٹی نے تو سوشل ایونٹس، چوری، ڈکیتی اور جلن، حسد، اس طرح کی جتنی سوشل ایون ہے وہ تقریباً اسی دن ختم ہو جاتی ہے جس دن آپ کا اکنامیکل بٹوارا یونیفارم ہو جاتا ہے. یہ مساوات جو اکنامی کی جو اسلام نے سکھایا ہے، اگر ہم دونوں اعتبار سے دیکھیں تو زکوٰۃ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹولز. اب زکوٰۃ کے مسئلے میں زکوٰۃ دینے والے کے اوپر جتنے فرائض جو اللہ جو احکام دے رہا ہو جتنا آپ سے امید کرتا ہے، اور زکوٰۃ لینے والوں سے بھی امید کی جاتی ہے. دینے والوں سے امید کی جاتی ہے کہ اس کو صرف اپنے اوپر ایک برڈن سمجھ کر کے جیسے تیسے ادا کرنے کے بجائے اس کو پورا جو خشوع اور خضوع کا کنسپٹ ہم نماز میں لاتے ہیں وہ خشوع اور خضوع کا کنسپٹ زکوٰۃ میں بھی ہونا چاہیے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ڈھونڈ کر کے زیادہ سے زیادہ جو قرآن نے ڈائریکشن دیا ہے کن کن میں بانٹو، جو 9 چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں ان میں کس طریقے سے ہم سب سے زیادہ نیڈی تک پہنچ پائیں، اس بات کی طرف ہونی چاہیے. اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ 2.5% تو فرض ہے ہمارا، اس کے اوپر ہم اور کیا دے سکتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم دے کر کے بھی تمہیں امتحان لیتے ہیں اور لے کر کے بھی تمہارا امتحان لیتے ہیں. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے ان پہ بڑا امتحان ہے کہ ہم اس کا پرفیکٹ کیلکولیشن کر کے منیمم 2.5% تھوڑا اس لیے بڑھا دیں کہ اگر کوئی اومیشن یا کمیشن ہو تو کم از کم ہم گھاٹے کی طرف نہ رہیں. جو زکوٰۃ لینے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ کہ آپ میں ایک تو صبر کا جذبہ، آپ کو اس کا صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی وجہ سے مستحق بنایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ امتحان آپ کا لینا چاہتا ہے. آپ کی ثابت قدمی یہ ہے کہ اس حالت میں اللہ سے شکایتیں کم کریے اور اللہ پہ صبر زیادہ رکھیے، اور یہ کوشش کریے کہ اگر ہمیں یہ مدد آ رہی ہے تو آ رہی ہے. دینے والے کو شاید یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ مستحق آپ کا کوئی ریلیٹو یا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، تو آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کوشش کریے اس تک بھی کچھ پورشن پہنچا دیجیے. یہ ذمہ داری زکوٰۃ لینے والوں پہ. الٹیمیٹلی آخری لائن زکوٰۃ کے بارے میں، اس زکوٰۃ کا پورا مینجمنٹ یہ ہے کہ آج جو زکوٰۃ کا لینے والا ہے کل وہ زکوٰۃ کا دینے والا بن جائے. پرواز سے نکلے جتنے فارغین ہیں جن کے باتیں سن رہے تھے انہیں یہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مستفید ہوئے ایسی آرگنائزیشن سے، تب آپ پہ انویسٹمنٹ ہوا تھا، نہیں پتا تھا کہ آپ کتنے کامیاب ہوں گے. آج اللہ نے آپ کو کامیاب بنایا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ پلاؤ بیک کریے. پرواز میں یا کسی بھی سوسائٹی میں پلاؤ بیک کریے کہ جو آپ جیسے پہلے لوگ تھے ان کو ایک ہیلپ مل سکے اور وہ آگے بڑھ سکے. ان کے بعد جب یہ اتنا امپورٹنٹ فریضہ ہے زکوٰۃ کا، تو آج کے جاوید بھائی اس دور میں جہاں ہر آدمی اوور آکوپائڈ ہے، بینڈویڈتھ آپ کی بلاکڈ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، جذبہ ہے، پیسہ ہے، لیکن وقت بہت کم ہے کہ ہم پہنچ پائیں اصل نیڈی تک. ایسے میں پرواز فاؤنڈیشن ہو، آغاز فاؤنڈیشن ہو،
جو جاوید بھائی اور اعجاز فاروقی مل کے کر رہے ہوں، زکات اینڈ چیریٹیبل فاؤنڈیشن ہو، ANU اولڈ بائز ایسوسیشن ہو، اور ملٹیپل یہ کوئی ایک دوسرے کے کمپٹیٹر نہیں ہے. ان تمام آرگنائزیشن کا رہنا زکات دینے والوں کے لیے براہ راست ایک اچھا ایک تحفہ ہے. ہم کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وہ کام ڈھونڈنے والا کچھ والنٹیئر یا کچھ پیڈ لوگ ان آرگنائزیشن کی شکل میں کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرواز نے آج تک کوشش نہیں کری ہے کہ ہم اپنی تمام کارکردگی کو اشتہار کے ذریعے یا اخباروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارا یقین یہ کہ ایک ماڈل کریٹ کر کے دیا گیا ہے، اور اس ماڈل میں پرواز اتنی ہی مجتبیٰ صاحب کی ہے، مسعود صاحب کی ہے، غفران بھائی کی، جتنی ہم سب کی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی. یہ پلیٹ فارم ہے، کسی کو بلانگ نہیں کرتی. آپ کو کہہ رہے تھے معروف بھائی کہ 24 سال پہلے بھی یہ لوگ دکھ رہے تھے اور آج بھی دکھ رہے ہیں. اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے ذریعے بنائی ہوئی بہت ساری تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ ہماری تنظیمیں ورٹیکل ہوتی ہیں. ہم اس میں پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، ٹریجرر، اتنی پوسٹ ڈالتے ہیں کہ سارے لوگ تنظیم کو مشہور کرنے میں اور اس پوسٹ تک پہنچنے میں ہماری زیادہ انرجی ضائع ہو جاتی ہے. پرواز فاؤنڈیشن نے ایک مجبوری کے تحت پریسیڈنٹ سیکرٹری کیونکہ آپ کو سائن کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہمیشہ ہاریزنٹل کنسپٹ پہ کام کیا ہے. پریسیڈنٹ بھی اتنا ہی ذمہ دار اور سادگی سے رہتا ہے جیسے کوئی اور بھی اس کے اندر رہتے. کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یہ ہوگا کہ صدر نے اور سیکرٹری نے یہ بولا، نام تک نہیں لیا جاتا ہمارے یہاں. تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے کہ جیسی آپ نام اور ڈیزگنیشن یہ سب کام کرتے ہیں تو لوگ اسی کو بہکانے میں لگ جاتا ہے. پرواز یہ تو ایک جذبے سے کیا گیا، لیکن آج ایک ماڈل ہے تمام آرگنائزیشن کے لیے جو فرسٹریٹڈ ہیں کہ جس مقصد سے انہوں نے بنائی وہاں تک پہنچ نہیں پائے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے. تو اس میں میجر لرننگ یہ ہے آرگنائزیشن کو ہاریزنٹل بنا دیجیے، پوسٹ ڈیزگنیشن سے باہر اٹھائیے، پروسیس اور مقصدیت پہ فوکس کریے. انشاءاللہ تعالی پرواز جیسی برکت اللہ ٹھوس میں ڈال دے گا اگر آپ اپنی رونمائی اور خوشنمائی کی جگہ اگر آپ مقصد کو آگے پروموٹ کریں گے. قرآن شریف کی چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے لن تنالو، اگر اس کا معنی دیکھیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے نیکی اسی وقت ملے گی، نیکی اسی وقت ملے گی جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. اب وہ پسندیدہ چیز آپ بتائیں گے. کسی کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہوگا، کسی کو اللہ نے سرپلس ٹائم دیا ہوگا، کسی کو اللہ نے نیٹ ورکنگ دی ہوگی. جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کری ہے وہ آپ جانتے ہیں. اس کا کس طریقے سے استعمال پرواز اور پرواز جیسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ خود والنٹری طریقے سے کر کے اس پورے موومنٹ کو اگر ہم بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک نوجوان ملک ہے، ہمارا ملک ہندوستان سپر پاور بن سکتا ہے. اگر اس کے آڑے مسلمان قوم آئی تو یہ ملک پہ زیادتی ہوگی. کوئی بھی قوم، اتنی بڑی دوسری قوم اگر پڑھ لکھ کر کے نیشنل ڈیولپمنٹ کا پارٹ نہیں بنتی ہے، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ان کو بھی سمجھنا پڑے گا جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ جو بھی اثاثہ، جو بھی ریسورس ہمارے پاس ہے وہ ہم اپنے تمام ان لوگوں تک پہنچائیں جو مستحق ہیں. اور پہنچانا صرف اور صرف بانٹنا نہیں ہے، ان میں میرٹ ڈیولپ کریں، ان میں سٹیزنشپ بننے کا جذبہ ڈیولپ کریں، ان کو نیشنل جو اسٹریم میں جڑنے کا جذبہ، اور جتنی محبت اسلام سے اتنی محبت ہندوستان کے جذبے کے ساتھ ہم ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ.